السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پاک 302 کا لیکچر نمبر 29 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور آج کے لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے فارین پالیسی چیلنجز، یعنی کہ خارجہ پالیسی کے چیلنجز۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک بھی لازمی پہنچائیں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان کا نقشہ ہمیں اس کے جغرافیائی محل وقوع یعنی جغرافیکل لوکیشن اور ارد گرد موجود اہم ممالک کی سرحدوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ پاکستان کی سرحدیں 4 اہم ممالک سے ملتی ہیں، جس میں شامل ہے چین، افغانستان، ایران اور بھارت۔ یہ تمام ممالک بین الاقوامی سطح پر ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس دائرے کو تھوڑا وسیع کریں تو پاکستان کے قریب ہی مشرق وسطی یعنی کہ مڈل ایسٹ موجود ہے، جس میں عریبین پیننسولا یعنی کہ جزیرہ نما عرب بھی شامل ہے۔ پاکستان کا ساحل بحر عرب یعنی کہ عریبین سی سے لگتا ہے، جو پاکستان کو مشرق وسطی اور افریقہ سے جوڑتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مڈل ایسٹ اور افریقہ سے جوڑتا ہے۔ مڈل ایسٹ کے اوپر جو ہے وہ نارتھ افریقہ واقع ہے، اور یہ ایک اہم خطہ ہے۔ اس کے بعد میڈیٹرینین سی بحر روم آتا ہے، اور اس کے شمال میں ترکی اور پھر یورپ کا بر اعظم واقع ہے۔ یورپ کے مشرقی حصے میں رشیا آتا ہے، جو کہ ایک طاقتور ملک ہے۔ روس کے اندر سینٹرل ایشیا واقع ہے، جہاں منگولیا بھی شامل ہے۔ پاکستان کے مشرق میں چائنا واقع ہے، اور چائنا کے جنوب میں انڈیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا ہمسایہ ہے۔ بھارت کے نیچے سری لنکا واقع ہے، جبکہ اوپر کی طرف نیپال ہے۔ یہ سب ممالک اور علاقے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ پاکستان ایک نہایت اہم جیو پولیٹیکل پوزیشن یعنی کہ جغرافیائی سیاسی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی یہ مرکزی حیثیت اسے بین الاقوامی دنیا میں خاص مقام دیتی ہے، خاص طور پر وار آن ٹیرر کے تناظر میں۔ ٹھیک ہے، افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات نے اسے عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ پہلے افغانستان پر سوویت یونین کا اثر تھا، اور اب ویسٹرن ورلڈ وہاں سرگرم ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کی فارن پالیسی نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ اہم ہو چکی ہے۔ ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کو شروع سے آج تک کے مختلف مراحل میں سمجھیں گے کہ وہ کن کن تبدیلیوں سے گزری، کن کن ممالک سے تعلقات جو ہے وہ استوار کیے، اور آج وہ کس مقام پہ کھڑی ہے، کیونکہ آج دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور پاکستان دنیا کی طرف۔ یہ باہمی دلچسپی، ٹھیک ہے، یہ جو میوچل انٹرسٹ ہے، یہ ہمیں پاکستان کی فارن پالیسی کی اہمیت کو سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ نوشن آف فارن پالیسی پہ بات کریں تو خارجہ پالیسی اس قوم یا ریاست کی پالیسی ہوتی ہے جو بین الاقوامی معاملات سے متعلق ہو، یا جو ایک قوم کو دوسری قوم سے جوڑتی ہے۔ یہ اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ دوسرے ملکوں سے تعلقات قائم کیے جا سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے اور کیوں بنائی جاتی ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ 2 ممالک کے درمیان باہمی مشاورت اور ہم آہنگی کی بنیاد پر ترتیب دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کے اصول باہمی بنیاد پر طے کرتا ہے۔ دونوں ملکوں کے سفیر ایک دوسرے کے ممالک میں جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، حکومت سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اور پیغامات کا تبادلہ کرتے ہیں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنائی کیوں جاتی ہیں نا خارجہ پالیسیز، فارن پالیسیز بنائی کیوں جاتی ہیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں 3 بڑی وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ فارن پالیسیز بنائی جاتی ہیں۔ اس میں پہلی آ جاتی ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنی قومی سلامتی کا تحفظ چاہتا ہے۔ دوسرا اس میں آ جاتا ہے کہ ہر قوم جو ہے وہ اپنی معاشی ترقی کی خواہاں ہوتی ہے، اور تھرڈ اس میں آ جاتا ہے کہ ہر قوم چاہتی ہے کہ دنیا میں اس کی عزت اور وقار قائم ہو، یعنی ہر ملک دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات قومی مفاد، معاشی ترقی اور عالمی وقار کے تحفظ کے لیے قائم کرتا ہے۔ ان 3 عوامل کی وجہ سے، ان 3 فیکٹرز کی وجہ سے فارن پالیسی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ فارن پالیسی کی اہمیت ایک قوم کی اہمیت کے برابر ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر ہم
پنکھوں کی ایک فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تاکہ عوام کو سہولت دی جا سکے اور بعد میں ان پنکھوں کو مارکیٹ میں بیچ کر پیسے کمائے جا سکے اور روزگار پیدا کیا جا سکے. لیکن اس فیکٹری کو قائم کرنے کے لیے ہمیں مشینری کی ضرورت ہوگی جو ہم دوسرے ملک سے درآمد کریں گے. اس کے لیے ہمیں اس ملک سے جو ہے تعلقات قائم کرنا ہوں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس مثال سے واضح ہے کہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی دوسرے ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات سے جڑی ہوتی ہے. اس لیے قومی سلامتی، معاشی ترقی اور وقار پاکستان کی فارن پالیسی کی بنیاد ہے. پاکستان کی فارن پالیسی کو ہم انیشل اسٹیجز پہ دیکھتے ہیں کہ جب جو ہے نوزائیدہ پاکستان تھا، وہ دور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تو وہ ایک نوزائیدہ ریاست تھی. اس کے پاس ریاستی نظام چلانے کے لیے بنیادی ضروریات تک موجود نہیں تھی. اگرچہ اس ابتدائی دور کو کسی مخصوص تاریخی فریم میں رکھنا مشکل ہے، مگر عام طور پر یہ دور 1947 سے شروع ہو کر 1962 یا 64 تک، یعنی ایوب خان کے ابتدائی دور تک کا دور جو ہے اس کو مانا جاتا ہے. پاکستان کے ابتدائی سال انتہائی مشکلات کا شکار تھے. یہ دور معاشرتی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی سطح پر افراتفری کا دور تھا. اسی دور میں پہلا آئین جو کہ 1956 میں آیا تھا وہ بھی نافذ ہوا اور مارشل لا بھی لگا، لیکن پاکستان مستقل بحرانوں کا شکار رہا. اس وقت پاکستان کو قومی سلامتی، معاشی ترقی اور عالمی سطح پر عزت اور وقار کی ضرورت تھی. قومی سلامتی اس لیے ضروری تھی کیونکہ بھارت پاکستان کا سب سے بڑا دشمن تصور کیا جاتا تھا. بھارت نے آج تک دل سے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. پاکستان اور بھارت کی ایک طویل سرحد ہے جس کی حفاظت نہایت ضروری تھی. ٹھیک ہے، ایک اور جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے دونوں بازو یعنی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا اور اس کے درمیان بھارتی علاقہ حائل تھا. مغربی پاکستان کی بھارت سے سرحد کے بیچ میں کوئی رکاوٹ، قدرتی طور پہ کوئی رکاوٹ جیسے دریا یا پہاڑ وغیرہ نہیں تھیں جو دفاع کو مزید مشکل بناتا تھا. ٹھیک ہے، پاکستان شدید معاشی بحران کا بھی شکار تھا. نہ کوئی صنعت موجود تھی، نہ کپڑے، برتن، پنکھے یا الیکٹرانکس بنانے کے وسائل تھے. پاکستان کو اپنی ترقی کے لیے دوسرے ممالک سے دوستی اور تعاون کی سخت ضرورت تھی. پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا. اسی لیے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر عزت و وقار حاصل کرنے کی بھی ضرورت تھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال کے ویژن کو عملی جامہ پہنایا اور یہ ضروری تھا کہ دنیا پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے. یہ تمام مسائل پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھے اور اسی دوران پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات تشکیل دینا تھے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ان چیلنجز کو بخوبی سمجھا. انہوں نے یہ طے کیا کہ پاکستان کو ایسی پالیسی اپنانی چاہیے جو اسے عالمی سطح پر عزت، قومی سلامتی اور معاشی ترقی دلائے. اس زمانے میں دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک امریکی بلاک اور دوسرا کمیونسٹ بلاک، ٹھیک ہے، جو روس کے زیر اثر تھا. لیاقت علی خان کو روس اور امریکہ دونوں کی طرف سے دورے کی دعوت ملی، لیکن انہوں نے امریکہ کو ترجیح دی. اس کی کئی وجوہات تھیں جس میں شامل تھا کہ کمیونسٹ بلاک مذہب سے خالی اور آمریت پسند تھا جو پاکستان کے اسلامی نظریے سے مطابقت نہیں رکھتا تھا. مغربی جمہوریت میں مذہب کی آزادی اور لبرل نظریات موجود تھے جو پاکستان کی نظریات سے ہم آہنگ تھے. لیاقت علی خان ایک اشرافیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ تھے، اس لیے مغربی جمہوری نظام کے قائل تھے. اسی لیے پاکستان نے مغربی بلاک کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا اور سیٹو اور سینٹو جیسے دفاعی معاہدوں میں شامل ہوا. بغداد پیکٹ پر دستخط کیے، ایران اور ترکی سے معاہدے کیے اور مسلم دنیا سے اچھے تعلقات قائم کیے. یہ سب کچھ ایک سوچ سمجھ کر اپنائی گئی فارن پالیسی کا حصہ تھا تاکہ پاکستان کو سلامتی، ترقی اور عالمی وقار حاصل ہو سکے.
ایوب خان کے دور پہ بات کرتے ہیں تو پاکستان اپنے قیام کے بعد ابتدائی سالوں میں مختلف بحرانوں سے گزرا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ بحران مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں یا فارن پالیسی میں کوئی مستقل استحکام آ گیا ہے۔ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ خارجہ پالیسی کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی۔ جیسے اقتصادی منصوبہ بندی کم مدت کی ہوتی ہے اور طویل مدتی فوائد پر مبنی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ترقی کے لیے تبدیلی ضروری ہے، اسی طرح قومی پالیسی میں تبدیلی بھی قومی ترقی کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ خارجہ پالیسی چونکہ قومی پالیسی کا حصہ ہے، اس لیے اس میں تبدیلی سے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایوب خان کے دور کی۔ اس دور میں پاکستان کی فارن پالیسی نے ایک نیا رخ اختیار کیا کیونکہ ملک میں فوجی حکومت قائم تھی۔ ایوب خان نے اپنی حکومت کو جمہوری رنگ دینے کے لیے بنیادی جمہوریت کا نظام متعارف کروایا اور 1962 کا آئین نافذ کیا۔ اس نظام میں ملک کو انتظامی ریاست بنا دیا گیا، سیاست کو دبا دیا گیا اور پارلیمنٹ محض نمائشی ادارہ بن کر رہ گئی، چنانچہ خارجہ پالیسی بھی انتظامیہ کے قبضے میں آ گئی۔ ایوب خان نے امریکہ اور مغربی دنیا کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے کر معاشی ترقی حاصل کی۔ پاکستان نے فرانس، انگلینڈ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے۔ اس کی ایک بڑی وجہ سرد جنگ تھی، کولڈ وار تھی۔ اس وقت بھارت نے روس کا ساتھ دیا اور پاکستان جو ہے وہ مغربی بلاک میں شامل ہو گیا۔ پھر یہاں کشمیر کا مسئلہ بھی آیا کہ کشمیر کا مسئلہ اس وقت نمایاں ہوا کہ برطانوی حکومت نے جب برصغیر کو چھوڑا تو کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر چلے گئے، جیسا کہ فلسطین میں بھی ہوا۔ کشمیر کے حوالے سے طے پایا تھا کہ وہاں ریفرینڈم کروایا جائے گا، لیکن بھارت نے اس سے انکار کر دیا اور پاکستان نے یہ معاملہ اقوام متحدہ میں پیش کیا۔ روس نے ویٹو کر دیا اور آج تک کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل طلب ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں جن میں آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ شامل ہوا اور جبکہ کشمیر کا 2/3 حصہ تاحال بھارت کے غیر قانونی قبضے میں ہے۔ یہ مسئلہ ایوب خان کے دور میں بھی جاری رہا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو بھرپور انداز میں اٹھایا۔ اس دور میں دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو چکی تھی، امریکہ اور روس، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا۔ تو کشمیر کے علاوہ بھی کئی علاقوں جیسے کہ پاناما کینال، جنوبی اور شمالی کوریا اور سوئس کینال میں سرد جنگ کے اثرات نظر آئے۔ روس اور امریکہ دنیا کے چاروں طرف مختلف علاقوں میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے تھے۔ دونوں طاقتیں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتی تھیں۔ پاکستان نے ابتدا میں مغربی بلاک کا حصہ بن کر ایک قدم اٹھایا، لیکن بعد میں اسے احساس ہوا کہ دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی تعلقات قائم کرنا ضروری ہے۔ اسی دوران پاکستان نے چین سے تعلقات قائم کیے جو اس وقت ابھرتی ہوئی طاقت تھا اور ماؤ زے تونگ کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ بھارت کو چین کا خوف تھا، اس لیے بھارت نے روس کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کر لیے تاکہ چین کے اثر کو کم کیا جا سکے۔ روس چونکہ سمندری راستوں تک رسائی سے محروم تھا، اس لیے وہ وسطی ایشیا، افغانستان اور پاکستان کے ذریعے بحر ہند تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر امریکہ کو خدشہ ہوا کہ اگر روس نے اس خطے میں غلبہ حاصل کر لیا تو مشرق وسطی میں کمیونزم کا پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ پاکستان نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے اپنے فارن پالیسی کو وسعت دی۔ چین کو پہچاننے والا پہلا اسلامی ملک بھی پاکستان ہی تھا۔ پاکستان نے مغرب سے تعلقات کے ساتھ ساتھ چین سے بھی قریبی تعلقات استوار کیے۔ اس وقت پاکستان پہلے ہی سینٹو، سیٹو اور بغداد پیکٹ کا رکن بن چکا تھا۔ یہ وہ معاہدے تھے جو مغرب نے کمیونزم کے خلاف کیے تھے، جیسے کہ یورپ میں نیٹو تھا۔ پاکستان اور امریکہ دونوں سیٹوں کے رکن تھے۔ ایوب خان کے فوجی دور میں انتظامی استحکام حاصل ہوا، جس کے نتیجے میں معاشی ترقی ہوئی اور پاکستان کی عالمی سطح پر ساکھ بہتر ہوئی۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے بطور وزیر خارجہ پالیسی میں اہم کردار ادا کیا۔
اس کے بعد ہم 1965 کی پاک بھارت جنگ اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اٹھایا۔ 1965 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک سیاسی جنگ کا آغاز ہوا جو بعد میں روایتی جنگ میں بدل گئی۔ یہ جنگ پاکستان اور اس کی فارن پالیسی کے لیے ایک امتحان بن گئی۔ امریکہ نے جنگی میدان میں اپنی فوج نہیں بھیجی کیونکہ یہ حملہ کمیونسٹ ملک پر نہیں تھا، اگرچہ بھارت نے روسی ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال کیے، پھر بھی سیٹوں کے رکن ممالک نے بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کا دفاع نہیں کیا۔ فوجی لحاظ سے پاکستان نے یہ جنگ جیت لی، لیکن چین اور امریکہ اس معاملے پر خاموش رہے۔ ایسے میں روس نے ثالث کا کردار ادا کیا اور پاکستان اور بھارت دونوں پر جنگ بندی اور دوستی قائم رکھنے پر زور دیا۔ ایوب خان ذوالفقار علی بھٹو کی مرضی کے خلاف تاشقند گئے اور سوویت یونین کے دباؤ پر تاشقند معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ 10 جنوری کو ہوا اور اسی دن بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی موت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خوشی سے فوت ہو گئے تھے۔ اگرچہ پاکستان نے جنگ میدان میں جیتی لیکن سیاسی سطح پر شکست کھائی۔ مسلح افواج کی تمام کامیابیاں سیاسی سودے بازی کی نظر ہو گئیں جو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کا ثبوت تھا۔ بھٹو تاشقند سے انتہائی افسوس کے ساتھ واپس آئے۔ انہوں نے ایوب خان سے علیحدگی اختیار کی اور اپنی سیاسی جماعت قائم کی۔ انہوں نے جمہوریت اور اسلامی سوشلسٹ نظریات کے نعرے لگائے اور بالآخر ایوب خان کے زوال میں کامیاب رہے۔ ایوب خان کے جانے کے بعد یحییٰ خان برسر اقتدار آئے۔ 1965 کی جنگ نے ظاہر کیا کہ پاکستان کی صورتحال اب بدل چکی ہے۔ ایوب خان کی روانگی اہم تھی کیونکہ وہی 1962 کا آئین لائے تھے جس کی پہلی سطر میں لکھا تھا کہ میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان پاکستان کے عوام کو یہ آئین دیتا ہوں۔ لیکن آخرکار وہی ایوب خان اس آئین کو کوڑے دان میں پھینک گئے۔ 1965 کے بعد جو ہے 1971 کی پاک بھارت جنگ اور اس وقت کی پاکستانی خارجہ پالیسی پہ بات کریں تو ایوب خان کے زوال کے بعد اقتدار میں آئے جنرل یحییٰ خان، ٹھیک ہے، جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے۔ انہوں نے اپنے آنے اور جانے کا فیصلہ ذاتی طور پر کیا۔ ایک بار پھر پاکستان کی فارن پالیسی ایک مشکل دور میں داخل ہو گئی۔ ملک میں انتخابات کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ مشرقی پاکستان میں بحران شروع ہو چکا تھا جسے سول وار یا اندرونی بحران کہا جاتا ہے۔ وہاں زیادہ خود مختاری کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ مغربی پاکستان میں بھی سیاسی بے چینی پھیل گئی تھی۔ ابتدائی طور پر شیخ مجیب الرحمان نے خود مختاری کے مطالبے سے آغاز کیا، لیکن بعد میں انہوں نے کرنسی اور بین الاقوامی تجارت جیسے معاملات میں مکمل علیحدگی کے مطالبات کر دیے جس سے بحران مزید شدت اختیار کر گیا۔ انہی حالات میں یحییٰ خان نے عام انتخابات کا اعلان کیا۔ شیخ مجیب کی عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں مقبول ترین جماعت بن کر ابھری اور وہاں کی تمام سیٹس جیت لیں۔ مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں مقبول ہوئی اور وہاں سے کامیابی حاصل کی۔ چونکہ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی اور انتخابات ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر ہوتے تھے، اس لیے زیادہ جو سیٹس تھیں وہ مشرقی پاکستان کو ملی تھیں اور عوامی لیگ نے قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان اپنے 6 نکاتی فارمولے پر قائم رہے جس سے ملک میں داخلی سیاسی بحران اور انارکی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یحییٰ خان مغربی پاکستان میں بھٹو کے ساتھ بیٹھے، ان حالات سے نمٹنے کی کوشش کرتے رہے مگر شیخ مجیب کی عدم موجودگی میں کوئی حل نہ نکل سکا۔ یہ داخلی بحران پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھی متاثر کر رہا تھا۔ ایوب دور کی امریکہ کے ساتھ دوستی کمزور ہو چکی تھی اور چین سے بھی فاصلہ بڑھ چکا تھا۔ عالمی سطح پر پاکستان تقریباً تنہا ہو گیا تھا۔ بھارت نے اس تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی فوج مشرقی پاکستان کی سرحد پر تعینات کر دی جس سے بحران میں شدت آ گئی۔ شیخ مجیب الرحمان کی حامی افواج نے پاکستانی فوج سے لڑنا شروع کر دیا اور مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی چھڑ گئی۔
بھارت اور پاکستان کے درمیان زمینی فاصلے کے باعث فوجی نقل و حرکت مشکل ہوئی۔ بھارت نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نظریہ پاکستان کو نشانہ بنایا۔ بھارت کی فوج نے مشرق اور مغرب دونوں سرحدوں پر دباؤ بڑھایا اور پاکستان کے لیے دونوں محاذوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ چین اور امریکہ نے صرف زبانی حمایت کی اور اس جنگ کو پاکستان کا داخلی مسئلہ قرار دیا۔ دوسری طرف روس نے اگست 1971 میں بھارت سے دفاعی معاہدہ کیا اور دسمبر میں جنگ کا آغاز ہوا۔ روس نے بھارت کو براہ راست اور بالواسطہ مکمل حمایت فراہم کی۔ پاکستان کی فوج دونوں محاذوں پر مزاحمت نہ کر سکی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک خطرناک جنگ تھی۔ یحییٰ خان اس صورتحال کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ملک میں خانہ جنگی ہوگی اور ساتھ ہی بھارت دونوں سرحدوں پر حملہ کرے گا۔ نتیجتاً مشرقی پاکستان الگ ہو گیا اور پاکستانی فوج نے مشرقی پاکستان میں بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اندرا گاندھی نے اس کامیابی کا مکمل کریڈٹ لیا اور بھارت نے دعویٰ کیا کہ دو قومی نظریہ ختم ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں دو قومی نظریہ کسی خطے کی بنیاد پر نہیں بلکہ امت مسلمہ کے اتحاد کی بنیاد پر تھا۔ بنگلہ دیش نے بنگالی ثقافت کو اپنی قومی شناخت کا جواز بنایا، لیکن بنگالی ثقافت کو اسلامی ثقافت نہیں کہا جا سکتا۔ بدقسمتی سے پاکستان مشرقی بازو سے محروم ہو گیا اور صرف مغربی پاکستان جو کہ موجودہ پاکستان ہے یہی رہ گیا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے۔ اس کو بھی میں بہت شارٹ میں کنکلیوڈ کر دیتی ہوں آپ کے لیے۔ تو دیکھیں، جہاں تک خارجہ پالیسی کے 3 بڑے نکات قومی سلامتی، معاشی ترقی اور عالمی سطح پر وقار کا تعلق ہے، تو پاکستان اپنے ابتدائی دور میں معاشی ترقی میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، لیکن 1948 کی جنگ نہ ہارنے کی وجہ سے پاکستان نے قومی سلامتی اور عالمی سطح پر وقار حاصل کیا۔ ایوب خان کے دور میں پاکستان ان تینوں شعبوں میں کامیاب رہا۔ 1965 کی جنگ میں کامیابی نے قومی سلامتی کو مضبوط کیا، جبکہ مغرب، چین، جاپان اور سوویت یونین کے ساتھ معاشی تعاون نے ترقی کا سفر تیز کیا۔ ایوب خان کو عالمی سطح پر ایک باوقار رہنما تسلیم کیا جاتا تھا اور انہیں پاکستان کا چارلس ڈیگال بھی کہا جاتا تھا۔ تاہم 1971 میں یحییٰ خان کے دور میں داخلی بحران، خانہ جنگی اور بھارت کے ساتھ جنگ نے پاکستان کے وقار کو بہت متاثر کیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ایوب خان کے دور میں بلندی پر تھی، وہ یحییٰ خان کے دور میں زوال کا شکار ہو گئی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو اپنے مشرقی بازو سے محروم ہونا پڑا۔ 1971 کے بعد پاکستان میں ایک نیا سیاسی دور شروع ہوا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیکچر بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ پورا ٹاپک جو کہ فارن پالیسی چیلنجز پر تھا، یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی بھی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو یا اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائملی رسپانس دے سکوں۔ چینل اگر میرا آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس جو ہے فائنل ٹرم کی اچھے سے پریپریشن کر سکیں۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔